کیا واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن ہر پوسٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے میں اس سوال کا ایسا جواب دیا گیا ہے جو ہر واٹس ایپ صارف کو ضرور جاننا چاہیے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ یہ کیس بنیادی طور پر ایک ایسے شخص کا تھا جسے FIA سائبر کرائم ونگ لاہور نے گرفتار کیا اور اس پر الزام تھا کہ اس نے واٹس ایپ گروپس میں توہین آمیز اور مذہبی جذبات کو بھڑکانے والا مواد شیئر کیا۔ ملزم گرفتاری کے بعد جیل گیا اور پھر اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست دائر کی۔ یہاں اصل قانونی سوال یہ تھا کہ اگر کسی واٹس ایپ گروپ میں توہین آمیز اور مذہبی جذبات کو بھڑکانے والا مواد موجود ہو تو کیا صرف گروپ کا ایڈمن ہونا یا ممبر ہونا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے اس سوال پر بہت تفصیل سے قانون کی وضاحت کی کہ محض واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن ہونا یا صرف ممبر ہونا خود بخود جرم نہیں بنتا، کیونکہ ایڈمن کا بنیادی اختیار صرف ممبر کو شامل کرنا یا نکالنا ہوتا ہے۔ وہ ہر پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے کنٹرول یا روک نہیں سکتا۔ اس طرح اگر کوئی شخص صرف گروپ میں موجود ہے، خاموش ہے یا مواد دیکھ رہا ہے تو صرف اس بنیاد پر اسے مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن عدالت نے ایک نہایت اہم فرق بھی واضح کیا۔ اگر کوئی شخص خود وہ توہین آمیز اور مذہبی جذبات کو بھڑکانے والا مواد اپلوڈ کرے، فارورڈ کرے یا شیئر کرے یا جان بوجھ کر اس کی ترسیل میں حصہ لے تو پھر ذمہ داری براہ راست اسی پر آئے گی۔ عدالت نے پیکا کی دفعہ 11 کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ قانون حادثاتی یا غیر ارادی عمل پر نہیں چلتا، یعنی اگر کوئی ایسا مواد آپ کے پاس آیا مگر آپ نے آگے نہیں بھیجا تو صرف وصول ہونا جرم نہیں۔ ہاں، اگر حالات سے ثابت ہو جائے کہ آپ نے حوصلہ افزائی کی، سازش کا حصہ تھے یا جان بوجھ کر مدد کی تو پھر ذمہ داری بن سکتی ہے۔ اب اس کیس میں اہم بات یہ تھی کہ پولیس کے پاس صرف یہ ثبوت نہیں تھا کہ ملزم گروپ میں موجود تھا، بلکہ موبائل فون کی تکنیکی رپورٹ میں یہ مواد اس کے قانون کے سینٹ فولڈر میں موجود پایا گیا، جس سے عدالت کے سامنے بظاہر یہ بات آئی کہ مواد اسی کے ذریعے آگے بھیجا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر عدالت نے کہا کہ یہ صرف ممبرشپ کا معاملہ نہیں بلکہ براہ راست سرکولیشن کا الزام موجود ہے۔ اس لیے لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری خارج کر دی اور کہا کہ اس مرحلے پر اس کے خلاف کافی ابتدائی مواد موجود ہے۔ لیکن عدالت نے ساتھ یہ اہم اصول بھی دے دیا کہ جرم اس بات پر ہوگا کہ آپ نے کیا کیا، نہ کہ صرف اس بنیاد پر کہ آپ گروپ کے ایڈمن تھے یا ممبر۔ اس فیصلے سے عام لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ واٹس ایپ، فیس بک یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کسی بھی مذہبی، فرقہ وارانہ یا حساس مواد کو بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک فارورڈ، ایک شیئر یا ایک غلط کلک آپ کو سیدھا قانونی کارروائی، گرفتاری اور جیل تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت احتیاط، تحقیق اور ذمہ داری بہت ضروری ہے۔